بریڈ مین کا ایک کال بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اجتماعی اور انفرادی طور پر فیلڈنگ بڑی حد تک خیالات اور نظم و ضبط کا معاملہ ہے۔ بابر اعظم کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کا بیٹ پیچ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی بالر دنیا کا اس وقت بلے باز بابر اعظم کو کہہ کر آؤٹ کر سکتا ہے۔ ساؤتھ شکیل پر کوئی کمنٹ نہیں ہے، پوری سیریز میں انہوں نے اپنا آپ دکھایا، اور میرا خیال ان کی پاکستان میں بالکل ٹیم میں جگہ نہیں بنتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالستار ہاشمی، اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں سپورٹس 92۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا پروگرام 3 سیگمنٹس پر مشتمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم آپ کو کوئی تجزیہ، کوئی کہانی، کوئی واقعہ سناتے ہیں، اور اس کے بعد بریکنگ نیوز کی طرف جاتے ہیں، اور آخر میں ہم بتاتے ہیں کہ آج کے دن کرکٹ کی دنیا میں کیا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ 2 برتھ ڈیز جو ہیں وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج ہم اس سیگمنٹ میں ایک نئے سیگمنٹ کا اضافہ کرنے جا رہے ہیں، اور وہ نیا سیگمنٹ ہے ریکارڈز کی دنیا۔ تو ہم آپ کو روزانہ کی بنیاد پر کچھ ریکارڈز بتایا کریں گے، دلچسپ ریکارڈز بتایا کریں گے، تاکہ آپ کی دلچسپی جو ہے وہ ہم اس کو اپنی طرف مبذول کروا سکیں۔ تو ناظرین، اس تجزیے سے پہلے، یعنی سڈنی ٹیسٹ کی اب تک کی کارکردگی سے پہلے، میں آپ کو سر ڈون بریڈ مین کا ایک کال بیان کرنا چاہتا ہوں، ایک کوٹیشن دینا چاہتا ہوں، اور وہ کوٹیشن یہ ہے: اجتماعی اور انفرادی طور پر فیلڈنگ بڑی حد تک خیالات اور نظم و ضبط کا معاملہ ہے۔ بریڈ مین نے جو کہا وہ ایکچولی ہمارے ٹیم کے نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ہے، اور ان کھلاڑیوں کے لیے جنہوں نے تسلسل کے ساتھ کیچز چھوڑے اور پاکستان کی شکست کی وجہ بنے۔ تو اب ہم آتے ہیں سڈنی ٹیسٹ کی طرف۔ تو اس ٹیسٹ میں میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک تبصرہ سن رہا تھا، اور ایک اینکر پرسن جو ہیں وہ فرما رہے تھے کہ پاکستان نے کم بیک کر لیا ہے۔ 14 رنز کی لیڈ لی ہے، عامر جمال کی 6 وکٹیں ہیں، انہوں نے کل 18 وکٹیں لی ہیں، اور ٹی کے بعد صرف 10 رنز پر ان کی، یعنی آسٹریلیا کی 5 وکٹیں گرا لی ہیں۔ تو یہاں تک کی جو سٹوری ہے وہ تو کم بیک کی ہے، لیکن اینکر پرسن جو ہے وہ امید کر رہے تھے کہ پاکستان 250 رنز کر کے آسٹریلیا کو اپنے گھیرے میں لینے کی کوشش کرے گا، اور یہاں تک ان کا تبصرہ تھا۔ لیکن جب میں میچ دیکھ کے فارغ ہوا تو میرا تبصرہ یہاں سے شروع ہوا تھا کہ پاکستان کی اننگز شروع میں ہی مشکل کا شکار ہوگی، اور یہ لوگ 100 رن سے نیچے آؤٹ ہو جائیں گے۔ میری پاکستان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بلکہ میں اس سے شدید محبت کرتا ہوں، لیکن میں حقائق پسند ہوں، اور میں حقیقت کی دنیا کو سامنے رکھتا ہوں، اور میں پاکستانی بلے بازوں کے حوالے سے جو حقیقت ہے وہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اور وہ بیان یہ ہے کہ بھائی، جو آسٹریلوی بالرز ہیں وہ کوئی ایکسٹرا آرڈنری بالنگ نہیں کر رہے، نہ ہی ان کی بالنگ جو ہے وہ روٹین سے ہٹ کے ہے، وہ اپنی روٹین کی بالنگ کر رہے ہیں، اور ان کے پاس صرف یہ ہے کہ وہ گیند کو باہر سے اندر لاتے ہیں، لو باؤنسر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد گیند کر دیتے ہیں سیدھا سیدھا گیند۔ بلے باز کھیلنے میں مشکل پیش آتی ہے انہیں، اور ہمارے بلے باز کیا کرتے ہیں، ان کو کھیلنے جاتے ہیں، گیند سنک ہوتی ہے، اور اس کے بعد وہ فارغ ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ یہاں پر ہونا یہ چاہیے کہ دے شوڈ ناٹ پلے کراس ود کراس بیٹس، ایک، اور دوسرا یہ کہ دے شوڈ آلویز پلے ود وی شیپ، کہ ایک تو اپنی باڈی کے ساتھ رہ کر آپ کھیلیں، دوسرا یہ کہ آپ سیدھا کھیلیں، کراس نہ کھیلیں، اور تیسرا یہ کہ آپ وی شیپ بنا کر کھیلیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ ہمارے جو بیٹسمین ہیں وہ کوئی بھی اس ٹیکنیک کو نہیں سمجھتا، اور نتیجہ یہ ہے کہ وہ وکٹیں دیتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ہم میچ ہار جاتے ہیں۔ تو ایک جملہ جو یہ بنتا ہے کہ ہمارے بالرز کی محنت پر بلے بازوں نے پانی پھیر دیا۔ عبداللہ شفیق کی بات کرتے ہیں، مچل سٹارک نے انہیں کلین بولڈ کر دیا، تو ہی مس دا بال اینڈ بالڈ ٹوٹلی فلاپڈ، بالکل فلاپ ہوئے۔ شان مسعود صاحب جو وہ آئے، اور انہوں نے ہیزل ووڈ نے ان کو آؤٹ سوئنگ پر آؤٹ کر دیا۔ سیدھی بات ہے کہ آؤٹ سوئنگ پر جب آپ نے کھیلنا ہو تو آپ کو مڈل سٹیمپ لینا پڑتی ہے، اور لیفٹ دا بال جو ہے یہ آرٹ سیکھنا پڑتا ہے، اور بڑا بلے باز وہ ہوتا ہے جو اننگز کو بنا کر چلتا ہے۔ شان مسعود اگر 50 کی اننگز بنا لیتے ہیں تو اس کے بعد کھیلنا بند کر دیتے ہیں، کھیلنا بھول جاتے ہیں، اور یہاں میں دکھاؤں گا کہ آج تو وہ پہلی ہی گیند پہ جا کے آؤٹ ہو گئے۔ سائم ایوب جو ہیں وہ پہلی اننگز کی تجربے سے فائدہ اٹھا کر آئے، اور ہوم ورک کر کے آئے، اور انہوں نے 33 رنز بنائے۔ انہوں نے اپنا گیم پلان بدلا، اور وہ گیند کو لیفٹ کر رہے تھے، اور اب دیکھیں یہاں ٹرننگ پوائنٹ کیا آیا کہ پیٹ کیمنز نے اچانک انہیں آؤٹ سوئنگ کرنے کی بجائے ان سوئنگ کرنا شروع کر دیا، اور وہ ابھی لیفٹ کر رہے تھے، اور جب وہ ان سوئنگ اور آؤٹ سوئنگ کے بیچ میں اس کو پھنسا لیا انہوں نے، اور پھر وہ چینج ہو گئے اور لیتھن لائن کو لے آئے، اور انہوں نے لیگ بیفور ڈبلیو کر دیا انہیں۔ بابر اعظم کے بارے میں تو میرا خیال ہے کہ مجھے کوئی کمنٹ کرنا ہی نہیں چاہیے، ان کا بیٹ پیچ ختم ہی نہیں ہو رہا، اور کوئی بھی بالر دنیا کا اس وقت بلے باز بابر اعظم کو کہہ کر آؤٹ کر سکتا ہے۔
تو نو مور کمنٹس اباؤٹ بابر اعظم. ہاں یہ ضرور کہوں گا کہ جو سو کالڈ مبصرین ہیں ان کو ذرا اپنا منہ بند رکھنا چاہیے. بابر اعظم ایک بڑے کھلاڑی ہیں, ان کے بیڈ پیچ ہے, ہمیں ان کا انتظار کرنا ہوگا, وہ کم بیک کریں گے اور بہت اچھے رنز بھی بنائیں گے. تو وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو ٹیسٹ نہ کھلائیں, ان کو باہر نکال دیں, ان کو ریسٹ دے دیں, تو یہ فضول کی باتیں ہیں. ایک بڑے بلے باز کے حوالے سے آپ اس طرح سے بات نہیں کر سکتے. سعود شکیل پر کوئی کمنٹ نہیں ہے, پوری سیریز میں انہوں نے اپنا آپ دکھایا اور میرا خیال ان کی پاکستان میں بالکل ٹیم میں جگہ نہیں بنتی. تو اب بات جو اب اس وقت جو ہے وہ رضوان اور عامر جمال پر ٹکی ہوئی ہے, اور میرا جو تلخ جو کمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ کل ارلی سیشن میں آؤٹ ہو جائیں گے اور سیکنڈ سیشن میں پاکستان میچ جو ہے وہ لوز کر جائے گا. تو یہاں پر میں بتا دوں کہ اس وقت ٹرینڈ جو ہے وہ عامر جمال کا چل رہا ہے, اور میں اس کے بارے میں کیا کہوں, بہت سارے لوگ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہی پرووڈ ہم سیلف. اور میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آپ اب اس ٹیسٹ کے بعد عامر جمال کو کون سا ٹیسٹ کھلائیں گے, یہ ایک سوال ہے. اب اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی آؤٹ فیلڈ پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کرکٹ ٹیم کے ساتھ محمد حفیظ کا جو باسی رویہ ہے, جو ایٹیچیوڈ ہے, وہ بہت تکلیف دہ ہے. کل انہوں نے عبداللہ شفیق کو بلا کے نواب کہہ کے بلایا, نواب صاحب ادھر تشریف لائیں, اور اس کے بعد 3 سے 4 منٹ تک ان کی بے عزتی کرتے رہے. تو یہ حق کس نے دیا ہے محمد حفیظ کو؟ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لوگ کرکٹ بورڈ کے ملازم ہیں اور پاکستان کرکٹ کی طرف سے کھیلتے ہیں, تو یہ حفیظ کے ذاتی ملازم نہیں ہیں کہ حفیظ ان کے ساتھ اس طرح کا تضحیک امیز رویہ اختیار کریں. آخر میں یہ بتا دوں کہ اس وقت جو بال ہے وہ محمد رضوان اور عامر جمال کے ہاتھ میں ہے, اور محمد رضوان کے ساتھ ہم نے زیادتی کی, پہلا ٹیسٹ نہیں کھلایا. لیکن اگر آپ اس گوشوارے میں جو ابھی آپ کو دکھایا جا رہا ہے اس میں دیکھیں کہ محمد رضوان ہر اس برے وقت میں کام آیا جب بھی پاکستان کو ضرورت پڑی. تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ رضوان جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس کرتے ہیں, بہت زیادہ ٹائم دیتے ہیں اور بہت توجہ دیتے ہیں, اس وجہ سے وہ سب پہ بھاری رہتے ہیں. تو اس سیگمنٹس میں اجازت چاہوں گا یہ کہہ کر کے کہ پاکستان کل اپنا 16واں مسلسل میچ آسٹریلیا سے ہارے گا. تو یہ تھا میرا تجزیہ آج کے میچ پہ. اب ہم بات کرتے ہیں خبروں کی. تو خبروں میں آپ کو 2-3 چیزیں نہیں بتانا چاہتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی سی سی نے کل کچھ نئے قوانین کا اجرا کیا ہے, اور نئے قوانین میں انہوں نے پہلی بات جو کی ہے کہ آن فیلڈ جو امپائر ہے جس پہ آپ سٹیمپ آؤٹ کی اپیل کرتے ہیں وہ کیچ آؤٹ کی اپیل کو کنسیڈر نہیں کرے گا, بالر کو کیچ آؤٹ کے لیے الگ سے اپیل کرنا ہوگی. دوسرا قانون جو ہے, بالنگ کے دوران کنکشن کی وجہ سے جو معطل کھلاڑی ہوتا ہے اس کی جگہ کوئی دوسرا کھلاڑی بالنگ نہیں کر سکے گا. اور کنکشن جو ہوتا ہے نا وہ ہیڈ انجری کو کہتے ہیں, کہ اگر کوئی پلیئر ہیڈ انجری سے آؤٹ ہوتا ہے تو اس کی جگہ کوئی دوسرا متبادل کھلاڑی بالنگ نہیں کر سکے گا. اور تیسری بات یہ کہ جو لوگ فیلڈ میں انجری لیتے ہیں یا انجرڈ ہوتے ہیں ان کے لیے 4 منٹ کا وقفہ انہوں نے مختص کر دیا ہے. ایک تو یہ تھا. دوسری خبر یہ ہے کہ جیسا آپ جانتے ہیں کہ کیپ ٹاؤن میں انڈیا نے دوسرا ٹیسٹ میچ جیتا, لیکن دنیا کا مختصر ترین ٹیسٹ جو ہے وہ میچ کہتے ہیں. 107 اوورز ہوئے ہیں, 642 گیندیں کھیلی گئی ہیں, اور بھارت 7 وکٹوں سے یہ میچ جیت گیا ہے. اور اس کے علاوہ بھی کچھ میچز ایسے ہیں جو مختصر ترین میچز تھے, جیسے آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کے خلاف ایک میچ 1935 میں ہوا تھا جس میں 109.2 اوور کھیلے گئے تھے. ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ کا ایک میچ 1935 میں ہوا تھا جس میں 112 اوور کھیلے گئے تھے. انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ایک میچ 1988 میں ہوا تھا جس میں 196 اوورز پھینکے گئے تھے. اور اسی طرح انگلینڈ اور آسٹریلیا کا ایک اور میچ بھی 1988 میں ہوا تھا, اس میں 197 جو ہیں وہ اوورز پھینکے گئے تھے. اور اب یہ 5واں میچ ہے جہاں جنوبی افریقہ اور انڈیا کا ہے جہاں پر 107 اوورز پھینکے گئے تھے. تو یہ تھا خبریں. اب ہم آتے ہیں ریکارڈز کی طرف. تو ریکارڈز میں آپ کو یہ بتا کہ حیران کر دوں کہ کرکٹ کا جو کھیل ہے ایکچولی بچوں کے لیے شروع ہوا تھا 16ویں صدی میں. دوسرا یہ ہے کہ انڈیا کے روی شاستری پہلے بیٹسمین ہیں جنہوں نے 1 اوور میں 6 چھکے لگائے تھے. تیسرا یہ کہ شعیب اختر نے دنیا کی فاسٹسٹ بالنگ کرواتے ہوئے تیز ترین گیند پھینکی تھی. یہاں تک تو سب کو پتہ ہے, لیکن یہ نہیں پتا کہ وہ اس کی رفتار کیا تھی. وہ تھی 161.3 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے انہوں نے گیند پھینکی تھی. ایم ایس دھونی جو ہیں وہ او ڈی آئی میچز میں انہوں نے کوئی بھی سینچری ایشیا سے باہر نہیں بنائی, یہ بھی ایک ریکارڈ ہے. اور دنیا کا جو طویل ترین ٹیسٹ تھا وہ 14 دن تک کھیلا گیا تھا انگلینڈ اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان. تو یہ تھی ریکارڈ کی دنیا. اب ہم اپنے آخری سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا. تو آج 5 جنوری ہے. تو 5 جنوری 2022 کو ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ میں بنگلہ دیش نے
نیوزی لینڈ کو ہرا کر اپسیٹ کر دیا تھا، اور اس میں ان کے فاسٹ بالر عبادت حسین جو ہیں انہوں نے 169 رنز دے کر 6 وکٹیں لی تھیں، اور یہ کسی بھی فارمیٹ میں نیوزی لینڈ کے خلاف بنگلہ دیش کا پہلا میچ ہے جو انہوں نے جیتا تھا۔ اسی طرح 5 جنوری 1984 کو آج کے دن، یہ بڑی مزے کی بات ہے، آج کے دن سڈنی میں پاکستان نے 5واں ٹیسٹ میچ جو ہے وہ آسٹریلیا سے ہارا تھا۔ اس میچ میں گریگ چیپل نے 182 رنز بنائے تھے، اور اسی گراؤنڈ پر ٹھیک آج کے دن 8 سال پہلے انہوں نے یہ رنز بنائے تھے، اور دن بھی یہی تھا۔ مخالف ٹیم جو ہے وہ ویسٹ انڈیز کی تھی، اور آسٹریلیا یہ میچ 10 وکٹوں سے جیتا تھا۔ آخر میں اب بات کرتے ہیں برتھ ڈیز کی، تو برتھ ڈیز میں 5 جنوری 1941 کو منصور علی خان پٹودی کی برتھ ڈے ہے، اور منصور علی خان جو ہے وہ خاندانی کرکٹر ہیں۔ ان کے جو والد ہیں انہوں نے انگلینڈ کی طرف سے کھیلتے ہوئے ایک سنچری بنائی تھی۔ منصور علی پٹودی صاحب جو ہیں انہوں نے 46 ٹیسٹ میچ کھیلے تھے، جس میں سے 40 میچز میں انہوں نے کپتانی کی اور 6 سنچریاں بنائیں، اور 1962 سے لے کر 1975 تک وہ کرکٹ کھیلتے رہے، اور 2011 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میں آج منصور علی خان پٹودی کی برتھ ڈے پہ ان کے بیٹے سیف علی خان کو، ان کی بیگم شرمیلا ٹیگور جو کہ بہت بڑی اداکارہ تھیں، اور ان کی بہو کرینہ کپور جو کہ ہندوستان کی ٹاپ سٹار اداکارہ ہیں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ دوسری برتھ ڈے جو ہے وہ امتیاز احمد صاحب کی تھی، جو 5 جنوری 1928 کو پیدا ہوئے تھے۔ یہ پاکستان کے پہلے وکٹ کیپر تھے، بیٹر تھے اور کپتان تھے۔ 1952 سے لے کر 1962 10 سال تک انہوں نے 41 ٹیسٹ کھیلے، جس میں انہوں نے 93 لوگوں کا ڈسمسل کیا بطور وکٹ کیپر، اور 7 کیچ پکڑے۔ 1954 میں وہ اوول میں جو پاکستان نے فتح حاصل کی تھی اس میں وہ اس کے حصے دار تھے، اور نیوزی لینڈ کے خلاف انہوں نے 209 رنز بنائے تھے، اور 8ویں پوزیشن پر جا کر انہوں نے بیٹنگ کی تھی، اور یہ میچ لاہور میں کھیلا گیا تھا۔ تو میں امتیاز احمد جو ہیں ان کے اہل خانہ کو بھی ان کی برتھ ڈے کی مبارکباد دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام ختم ہوا ہے۔ مجھے آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔